زیادہ کے بدلے. یعنی انہوں نے اپنی ایک جان دے کر سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. اس لیے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے جو چاہے سو کرے. صرف ایک ہی ایک قید لگائی, بہت آسان سی, وہ کیا ہے؟ جو چاہے سو کرو, آؤ, ایک پردہ ہوگا, پردے کے باہر تم ہوگے, پردے کے اندر پادری ہوگا, فادر ہوگا. اس کے آگے بولنا پڑے گا کہ فادر I have committed this and this and this sin. فادر کہے گا oh my son don't worry, father will forgive it. پریشان مت ہو, خدا اس کو معاف کر دے گا. بس فادر کی طرح بول رہا ہے کہ سارے گناہ سرے سے دھل جاتے ہیں. ہاں اگر کوئی, دیکھیے بس کچھ مختصر ان کے عقائد اور ان کے اعمال آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. اگر کوئی غیر مسلم ہے, مطلب ان کے حساب سے غیر عیسائی ہے, اور اگر وہ عیسائی بننا چاہتا ہے تو وہ اتنا گنہگار ہوتا ہے کہ وہ عیسائی بن نہیں پاتا. یعنی ایک غیر عیسائی اگر چرچ میں آ کر کہے کہ میں بڑا گنہگار تھا, اب عیسائی قبول کر کے پاک باز بن رہا ہوں, تو فادر یہ نہیں کہے گا کہ فادر ول فارگیو آل یور سن, نہیں بولے گا. اس کو اب بپتسمہ کرانا پڑتا ہے, اس کو بیپٹائز کہتے ہیں. جب وہ پانی میں, پاک پانی, ہولی واٹر جس کو کہتے ہیں, اس میں جب وہ نہاتا ہے تو وہ صحیح عیسائی بنتا ہے, دوسرا دھرم چھوڑ کر یہ دھرم میں آ جاتا ہے. اب اس کے بعد وہ جو چاہے سو کرے, صرف چرچ میں آنا ہے, پردے کے آنے, فادر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے فلاں اور فلاں گناہ کیا, فادر کہے گا کہ خدا ان سب کو معاف کر دیا. کتنا آسان اور شارٹ کٹ وے ہے, شارٹ کٹ راستہ ہے کہ جو چاہے سو کرو, قیامت تک سب کچھ معاف ہے. ایسی اتباع, اس کو کیا کہے, یہ کس زمانے میں لے کے آ رہا ہوں, اتباع. عیسیٰ علیہ السلام کیا یہ اتباع ہے؟ نہیں. تو ایسی ذلت و خواری والی اتباع کرنے کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے بھی ذلت و خواری ان پر طاری رہے گی قیامت تک, اور اخروی اعتبار سے تو دین اسلام کو نہ ماننے کی وجہ سے انہیں ذلت و خواری ملے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ نے کہا کہ بے شک جو کوئی اسلام کے علاوہ دوسرا دین, دوسرا دھرم لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اس سے ہرگز وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں, اور خاسرین سے مراد جہنم میں جانے والوں میں سے رہے گا. تو اخروی اعتبار سے جو ناکامی کی جو وجہ ہے وہ اسلام کو نہ ماننا ہے. دنیاوی اعتبار سے جو ذلت و خواری ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو عقیدتاً توبہ غلط ماننا اور ان کی صحیح اتباع نہ کرنا ہے. اور یہ دونوں چیزیں اسلام میں موجود ہے کہ صحیح طور پر مانتے بھی ہیں اور صحیح اتباع بھی کرتے ہیں. اس اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح نہ ماننا اور ان کی صحیح اتباع نہ کرنا گویا کہ اسلام کی مخالفت کرنا ہے, اسلام کی مخالفت کرنا ہے. تو دنیاوی اعتبار ذلت و خواری اسلام کی مخالفت کرنے ہی کی وجہ سے ہے. مگر بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کی آیت کے مطابق صحیح عقیدہ نہ رکھنا اور ان کی صحیح اتباع نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کہتا ہے میں انہیں دنیا میں بھی ذلت و خواری اور سخت عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی سخت عذاب دوں گا. وما لهم من ناصرین, ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا, نہ دنیا اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس شخص کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. اب آیت نمبر 57 کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ دوسرا پہلو بیان کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے صحیح عقیدہ رکھنے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تابعداری کرنے والے, یا اس کو ان شارٹ اگر دو اصول میں بیان کیا جائے تو اللہ کے پر صحیح ایمان لانا, اس کی صحیح اطاعت کرنا, اور وقت کے نبی کی, وقت ہر زمانے میں ایک نبی رہا نا, وقت کے نبی پر صحیح ایمان لانا اور اتباع کرنے والا, ان کی تابعداری کرنے والوں کے تعلق سے کیا ہے. اللہ کہتا ہے آیت نمبر 57 میں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, اور بے شک وہ لوگ, لہذا وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اس آیت میں پہلا اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے؟ ان لوگوں کی طرف ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے صحیح عقیدہ رکھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تابعداری کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ قوم سوائے امت محمدیہ کے اور کوئی قوم
ہو نہیں سکتی۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کچھ لوگ صحیح تھے جو واقعی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق صحیح عقیدہ رکھتے تھے اور صحیح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرتے تھے، وہ لوگ بھی اس آیت میں شامل ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ہم انہیں پورا بدلہ دیں گے۔ یہاں پہ لفظ وفات اللہ نے استعمال کیا، اس کا معنی ہے پورا دینا یا پورا لینا۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ کہتا ہے ہم انہیں پورا اجر دیں گے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، ایسے لوگوں کو پورا اجر ملا جائے، اب ایسے لوگوں کو پورا اجر اللہ تبارک تعالیٰ دے گا۔ اب اس میں ظلم کا کیا تعلق ہے؟ اس میں ظلم کا کیا تعلق ہے؟ واللہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان لاؤ تو ویسا لاؤ جیسا رسول کہتے ہیں، اعمال صالحہ کرو تو ویسا کرو جیسا رسول کہتے ہیں۔ اس میں اپنی مرضی اپنی خواہش سے نہ ایمان میں تبدیلی کرو نہ اعمال میں تبدیلی کرو۔ اگر یہ کرو گے تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بڑی بہترین مثال دی، کہا کہ اس عورت کی طرح نہ ہونا، اس بڑھیا کی طرح نہ ہونا جس نے بڑی محنت سے سود کاٹا، سود بنا اور فوراً اس کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ بڑی محنت سے دنوں تک سود سے سویٹر بنا، جب وہ پورے تیار ہوگا تو کیا فوراً کاٹ کر برباد کر دیا۔ اس عورت پر نہ ہونا، کیوں؟ کیونکہ اس کی محنت اس میں ضائع ہو گئی۔ اسی طرح ایک وہ شخص جو عقیدے میں اپنی نفسانی خواہشات کو ملاتا ہے، عقیدے میں اپنی من مرضی کے اصول اور ضوابط سے ایمان لاتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اس پر بھی ایمان، اس پر بھی ایمان، اس کو بھی مانا، اس کو بھی مانا، اور اعمال